آپ کی زمین میں سیلاب کی وجہ سے یا کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہو، کم از کم ہمارے ہمارے غریب کسانوں کو ہم وہ کراپ انشورنس دلوا کے ان کا نقصان کو کور کر سکیں۔ ہمیں ایک بہت آسان طریقہ ہوگا کہ ہمیں ڈائریکٹلی آپ کا جیب میں اس ہاری کارڈ کے تھرو وہ مالی مدد پہنچائے۔ آغاز ہے ہمارا ذرائع انقلاب کا، اور ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی سندھ کے ہاریوں سے، اور انشاءاللہ تعالی اس ذرائع انقلاب کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے۔ یہ بالکل ہی ہمارے لیے ایک آغاز ہے۔ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم ایسے انقلابی پروگرامز اسی کارڈ کے تھرو آپ کو دلوائیں گے جس سے پاکستان کے کسان کو، پاکستان کی ہاری کو فائدہ ہو۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو نہ صرف اپنا بیج کی سپورٹ اس کے تھرو دیا جائے، نہ صرف کہ اگر کوئی قدرتی آفت ہو تو اس قدرتی آفت کے وقت ہم آپ کو کراپ انشورنس دلوا سکیں۔ تو اگر آپ کی زمین میں سیلاب کی وجہ سے یا کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے نقصان ہو تو ہمارا ایک ایسا انشورنس پالیسی موجود ہو کہ اگر پاکستان کے تمام کسان کو نہیں، پاکستان کے تمام زمینداروں کو نہیں، کم از کم ہمارے ہمارے غریب کسانوں کو ہم وہ کراپ انشورنس دلوا کے ان کا نقصان کو کور کر سکیں۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم مالی مدد پہنچائیں تاکہ وہ ان پٹ کاسٹ جو بھرتے جا رہے ہیں، رکنے کے کوئی نام ہی نہیں لے رہے ہیں، اس میں اگر ہم نے سپورٹ کرنا ہے مالی طریقے سے تو وہ سپورٹ مجھے نہ ملے، اسی پیسہ کو ہم ٹارگٹ کر کے غریب کسانوں کو، غریب پسماندہ طبقہ کو دلوا دیں، اور اس طریقے سے ہم مشکل معاشی حالات میں بھی یہ انشور کر سکیں گے کہ جو چھوٹے زمیندار ہے، جو چھوٹے کاشتکار ہے، جو کسان ہے، جو ہاری ہے، ان کا کام چلتا رہے گا۔ ویسے ہی جب بھی جو بھی کراپ کو ہم انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بہت آسان طریقہ ہوگا کہ ہمیں ڈائریکٹلی آپ کا جیب میں اس ہاری کارڈ کے تھرو وہ مالی مدد پہنچائے۔ یا اگر کوئی ایسا واقعہ ہو، قائم علی شاہ صاحب یہاں بیٹھا ہے، ہمارا جو خیرپور کے کھجور ہے میں وہ بہت پسند ہے، مگر جب سیلاب آتا ہے یا مانسون ہو جاتا ہے تو ہمارے فصل کو نقصان پہنچایا جاتا۔ تو جب میرے پاس یہ کارڈ موجود ہوگا تو میں اپنا حکومت کو کہہ سکوں گا کہ یہاں ایک قدرتی آفت ہے، میرے خیرپور کے کسان جن کے کھجور کو نقصان پہنچایا گیا ہے، ان کو ٹارگٹ کر کے مالی مدد پہنچائے تاکہ وہ نقصان کا ہم اوورکم کر سکے۔ ویسے ہی اگر میرے عمر کوٹ کی چلیز کو کوئی نقصان ہو تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے عمر کوٹ کے کسانوں کے ساتھ ہاریوں کے پاس، غریب جو ہے ان کے پاس بے نظیر ہاری کارڈ ہے، میں نے ان کے چلیز کو بچانے کے لیے مالی مدد پہنچا سکتا ہوں۔ اگر میرے بیچارے ٹنڈر لیار والوں کا جو دنیا کے سب سے مزیدار آم وہاں سے ہی ملتے ہیں، کوئی بیماری پڑ جائے، کوئی کیڑا پڑ جائے، میں نے ان کسانوں کو، ان چھوٹے زمینداروں کو مدد پہنچانا ہے تو بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا لڑکانوں کے امرود کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو، جو دنیا کا سب سے مزیدار امرود ہوتا ہے، ان کو تو میں اسپیسیفکلی ان کے سیزن میں اسی وقت یا اس خطرے سے پہلے، اس خطرے کے دوران وہ مالی مدد پہنچا سکتے۔ مثلا کوئی کیڑا ہو تو وہ مالی مدد پہنچا سکتا ہوں تاکہ آپ اسی وقت نقصان سے پہلے وہ دوائیں لگوا سکے اور آپ اپنا فصل کو بچا سکے۔ ویسے ہی خدا نہ خواستہ میرا سندری آم کو کبھی کوئی نقصان ہو تو پورا سندھ حکومت کا وسائل موجود ہوگا کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم اپنے میرپور خاص کے سندری جو ہے وہ اپنا ہاری کارڈ کے تھرو، بے نظیر ہاری کارڈ کے تھرو بچا سکے۔
تو یہ ایک آغاز ہے ہمارا ذرائع انقلاب کا، اور ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی سندھ کے ہاریوں سے، ہم شروع کریں گے سندھ کے کسانوں سے، ہم شروع کریں گے سندھ کے چھوٹے چھوٹے زمینداروں سے، اور انشاءاللہ تعالی اس ذرائع انقلاب کو پورا پاکستان میں پھیلائیں گے۔ ہمارا منشور میں بھی موجود تھا، ہم نے اپنے پارلیمان میں ابتدائی تقریر میں، اور وزیر اعظم صاحب نے آپ کا اسی پوائنٹ جو آپ کا منشور میں بھی تھا اپنا ابتدائی تقریر میں ذکر کیا کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت کہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیسہ اربوں روپے ہم فرٹیلائزر سیکٹر کو ڈائریکٹلی سبسڈیز کی صورت میں دلواتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیں، کسان میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سبسڈی جو ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کو فرٹیلائزر ملے اور وہ بھی کم قیمت کو ملے، کیا کبھی ملا ہے؟ آپ کو بلیک میں خریدنا پڑتا ہے، مہنگا ترین خریدنا پڑتا ہے، ملتا ہے تو پتہ نہیں کس کو ملتا ہے، میرے بیچارے کسان کو نہیں، میرے بیچارے ہاری کو تو نہیں ملتا۔ اب حکومت کا ارادہ یہ کہ آپ کو مدد پہنچائے، اور کوئی بڑے نام کے جو ہمارے فرٹیلائزر کمپنیز ہے وہ مزہ لے، اس کا کیا فائدہ؟ یہ اربوں روپیہ کا جو سبسڈی، اب مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں لیکن بہت بڑا سبسڈی ہے جو فرٹیلائزر کمپنی کو دیتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سبسڈی فل فور وہ فرٹیلائزر کمپنیز کو جو ڈائریکٹلی دیتے ہیں وہ روکا جائے، اور اسی پیسہ کو بے نظیر ہارڈی کارڈ کے تھرو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، یا باقی صوبے بھی اپنے کسان کارڈ بنائیں، اور ہم وہی پیسہ جو ہم فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں اربوں روپے کا سبسڈی، وہ ان کو بجائے میرے کسانوں کو، میرے ہاریوں کو بے نظیر ہارڈی کارڈ کے تھرو ان کی جیب پہ آئے تاکہ وہ جا کے خریدے، اور جب وہ جا کے خریدے آپ کا سبسڈی وہ وہاں استعمال کرے۔ اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی کسان کو، پاکستان کے زرعی شعبہ کو بچانا ہے، اور میں آج حکومت سندھ کو، وزیر اعلیٰ صاحب کو، وزیر زراعت کو اور آپ کی پوری ٹیم کو نہ صرف اس بات پہ میں ویلکم کرتا ہوں کہ میرا منشور کا وعدہ آپ 1 سال کے اندر ہی اندر پورا کر رہے ہیں، مگر انشاءاللہ تعالی جب تک آنے والے الیکشنز آتے ہیں تو آپ اسی منصوبے کے تھرو پاکستان کے، اور خاص طور پہ اوبیسلی اس صوبے کے کسانوں کو مزید مالی مدد، سپورٹ، انویسٹمنٹ، سبسڈیز، اور تیاری ہم پکڑیں گے کہ ہم موسمی تبدیلی کا مقابلہ کریں، اور یہ جو سازش ہمارا زراعت کا شعبہ کے خلاف پک رہا ہے، جو آپ سب کو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کا بھی ہم ضرور مقابلہ کریں گے، اور پاکستان کی معیشت میں پاکستان کا کسان اہم کردار ہمیشہ ادا کرتے آ رہے ہیں، اور آگے جا کے بھی کریں گے۔ اب یہ تو ہو گیا میرا ہاری کارڈ جس کا آج ہم افتتاح کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی یہاں کہ میں جو ہاری بیٹھے ہیں آپ کو میں اپنے ہاتھوں سے، اور میرے نمائندے جو لڑکانوں میں اور مختلف ڈسٹرکٹس میں اس وقت موجود ہیں وہاں بھی وہ اسی طریقے سے اس کا افتتاح کریں گے، مگر اس سے پہلے جس طریقے سے ہم زرعی شعبے میں بھی ہاری کارڈ کے تھرو ریفارم لے کر آ رہے ہیں، یہ پالیسی دے رہے ہیں آپ کو مدد کرنے کے لیے، آپ کے منتخب نمائندے کے حیثیت میں آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے، ایک دوسرا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے میں تو دن رات کام کر رہا ہوں اسلام آباد، اور اس کے بارے میں میں ضرور تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے
کہ 18 اکتوبر 2007 کا واقعہ ہم ہر سال مناتے ہیں، اور اس سال انشاءاللہ تعالی ہم حیدرآباد شہر میں 18 اکتوبر کی جو دہشت گردی کا واقعہ تھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے جان کی قربانی دی، شہادت قبول کی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جان بچانے کے لیے اور پاکستان کی جو جمہوری جدوجہد ہے اس کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ شہید بی بی جب اسی شہر کراچی پہنچی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید بی بی کی مشن کیا تھی؟ شہید بی بی کا منشور کیا تھی؟ شہید بی بی کا وعدہ کیا تھی؟ ہم ابھی بھول گئے؟ بی بی نے وعدہ کیا کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کروں گی۔ اس مشن پہ آئی تھی، اپنی جدوجہد لڑتی وہ شہادت قبول کرتی۔ ہم نے 2008 میں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی صورت بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے، شہید بی بی کے جو وعدے تھے وہ نبھائے، ان پہ عمل درآمد کیے، جس کے ذریعے اس ملک کی جمہوریت ملا، جس کے ذریعے ہم نے ایک آمر کو بگایا، جس کے ذریعے ہم نے سارے صوبے کو صوبائی خود مختاری دی، اپنے وسائل کے مالک بنائے، NFC ایوارڈ دلوائے، پختونخوا کا نام کیا، ایٹسٹرا، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، آپ کو معلوم ہے۔